بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين المعلمين المبلغين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق الله العظيم. واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے معزز دینی بھائیوں، حضرات علماء کرام کے تعلق سے ابھی آپ کے امام صاحب بہت ساری باتیں کہہ گئے. واقعہ یہی ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایک عالم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شاگرد ہے. ایک انسان زندگی بھر اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگائے، وہ اللہ کی ضربیں لگائے، لیکن وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شاگرد نہیں بن سکتا ہے. لیکن ایک بچہ جب اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو گھر سے چھوڑ کر مدرسے کی طرف روانہ ہوتا ہے، 12 سال 13 سال پڑھتا ہے، آخری سال ہوتا ہے اور حدیث کے استاذ کے سامنے بخاری شریف پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، اور جب وہ اس سند کو دہراتا ہے جو سند اس سے لے کر، اس کے استاذ سے لے کر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، وہ اس دن میرے آقا کا شاگرد بن جاتا ہے. بتائیے اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس فضیلت کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ عالم کی یہ فضیلت ہے کہ وہ میرے آقا کا شاگرد ہے. مجھے جو عنوان دیا گیا وہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی زندگی کے کچھ گوشے. دیکھیے، بات میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتلاؤں گا. یہ بات مسلم ہے، پوری دنیا مانتی ہے کہ کوئی بھی بچہ ترقی کرتا ہے، چاہے دنیاوی ترقی ہو یا اخروی ترقی ہو، اس کے پیچھے ماں باپ کی قربانی ہوتی ہے. ماں باپ کی قربانی کے بغیر کوئی بچہ بڑا نہیں بن سکتا. حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مقام عنایت فرمایا، اس کے پیچھے آپ کے والد محترم کی قربانی تھی. کیا قربانی تھی؟ یہاں علماء کرام تشریف فرمایا، وہ جانتے ہیں، لیکن بہت سے حضرات نہیں جانتے ہوں گے کہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے والد محترم، جن کا نام یوسف تھا، ڈابھیل میں پڑھتے تھے، اور آپ کے خاص استاد حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی نور اللہ مرقدہ، حضرت نے ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب کے والد محترم سے یہ کہا کہ یوسف، دیکھو تمہاری قوم بنیوں کا شکار ہو گئی ہے، بنیوں سے سودی قرض لیتی ہے، یہ تمہارا جو کاروبار ہے اس کو لے کر تم جو کاروبار چلاتے ہو پورا حرام کا کاروبار ہوتا ہے. یہ بات جب حضرت مفتی صاحب کے والد محترم نے سنی، گھر پہنچے، حضرت مفتی صاحب کے دادا محترم سے کہا، یعنی ان کے والد تھے، کہا ابا جان دیکھو آپ نے سودی قرض لیا ہے بنیے سے اور اس کو لے کر آپ تجارت کر رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ شریعت کے مطابق غلط ہے. تو حضرت مفتی صاحب کے دادا محترم نے یہ کہا کہ دیکھو یہاں رہنا ہو تو رہو، ہم اسی طرح رہیں گے، اور یہ حضرت کی سوانے میں تو لکھا ہے لیکن میں نے حضرت کی زبانی سنا ہے.
حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دادا نے میرے والد صاحب سے یہ کہا کہ رہنا ہو تو رہو ورنہ چلے جاؤ. اب میرے والد صاحب تو پڑھتے تھے، جب حالات ایسے آئے تو مدرسہ چھوڑ دیا اور طے کر لیا کہ میں اپنے بچوں کو حلال کی روزی کھلاؤں گا. آپ سمجھ سکتے مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ایسی حالت میں اس کو الگ کر دیا جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی، کتنی قربانی بھی ہوگی اولاد کے لیے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اولاد تھوڑی عطا فرمائی. ایک دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث بنتا ہے، ایک دارالعلوم دیوبند کا صدر مدرس ہے حضرت مفتی صاحب کے چھوٹے بھائی حضرت مفتی امین صاحب، اور ایک صوفی باغ کے شیخ الحدیث بنتا ہے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب. ایسے ہی بنتے ہیں بڑے. اس کے پیچھے والدین کی قربانی ہوتی ہے. اس لیے سب سے پہلا سبق، اگر میں والد ہوں تو میرے لیے یہ ہے کہ میں اپنے اولاد کو حلال کمائی کھلاؤں گا. یہ پہلا سبق ہے اس اجلاس کا، اور ہم سبق لینے کے لیے آئے ہیں. ہم یہاں کسی کی صرف تعریف کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. میرا اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس اجلاس میں جائیں گے، کچھ سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. اس سے پہلا عمل ہم کو کرنا ہے، سب کریں گے بھائی، اپنی اولاد کو حلال روزی کھلاؤ. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہماری اولاد کا کیا قصور ہے بھائی؟ ہم حرام کھلاتے ہیں، کبھی رحم نہیں آتا معصوم سے بچے کو دیکھ کر کہ اس کا کیا قصور ہے میں اس کو حرام کھلا رہا ہوں. جب یہ بڑا ہوگا تو سوچے گا کہ میرے باپ نے حلال کھلایا ہوتا تو میں اچھا بنتا، کہ میرے باپ نے حرام کی روزی میرے پیٹ میں ڈال دی. اس لیے ہمیشہ اس کی معصومیت کو سامنے رکھ کر حلال روزی کھلاؤ. دوسری بات، انسان کی ترقی کا دوسرا سبب اس کی خود کی قربانی ہوتی ہے. ایک والدین کی قربانی، نمبر دو اس کی خود کی قربانی. اب آئیے حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی کیا قربانی تھی. سب سے بڑی قربانی آپ نے اپنی نسل کو قربان کر دی. کیسے؟ آج حضرت مفتی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں 11 میں سے 9 صاحبزادے ایسے ہیں کہ ان کو گجراتی زبان نہیں آتی. یکا دکا ایک دو ہیں جو گجراتی بول لیتے ہیں، گجراتی تک نہیں بول پا رہے ہیں. اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے آپ بتائیے؟ پوری نسل کو، اپنی اولاد کو قربان کر دیا. میں اگر اللہ کے راستے میں نکلتا ہوں تو میری اولاد تو مقام پر ہوتی ہے، میرے ماحول میں ہوتی ہے، لیکن حضرت مفتی صاحب تو اس طرح اللہ کے راستے میں چلے گئے کہ اپنی اولاد کو بھی قربان کر. دوسرے نمبر کی قربانی، آپ جب راندیر پڑھاتے تھے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، راندیر جب پڑھاتے تھے تو آپ کی تنخواہ بہت کم تھی. آپ کی 11 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں، تنخواہ بہت کم. حضرت مولانا عبداللہ صاحب کابودروی نور اللہ مرقدہ نے یہ واقعہ ہمیں سنایا تھا. ایک مرتبہ حضرت مولانا رئیس الجامعہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضرت مفتی سعید صاحب سے ملنے کے لیے راندیر گئے. اب 15-20 دن گزر گئے تھے مہینے کے. حضرت مفتی صاحب کا حال یہ تھا کہ 15-20 دن گزرتے تھے، پیسے ختم ہو جاتے تھے. حضرت مفتی صاحب خود فرماتے ہیں میں پان کا شوقین تھا اور چائے کا عادی تھا، لیکن ایسی عادت نہیں تھی کہ اس کو چھوڑوں تو اس کے بغیر رہ نہ سکوں. فرماتے ہیں حضرت مولانا عبداللہ صاحب کہ ہم جب پہنچے، اب مہمان گھر آیا تو اس کو چائے تو پلانا ہے، کچھ تو خاطر مدارات ہونی چاہیے. حضرت مفتی صاحب گھر سے باہر نکلے کہ کوئی انتظام کرو. اب جب گھر سے باہر نکلے جیب میں پیسے نہیں ہیں. دل میں خیال آیا کہ ایک رئیس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا. حضرت مفتی صاحب اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے. جب وہاں اس کے گھر کے قریب پہنچے تو آپ کی خودداری نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ میں کسی مالدار کے در پر جا کر ہاتھ پھیلاؤں. حضرت مفتی صاحب واپس آئے. جب واپس آئے تو آپ نے اپنے دروازے پر مہمانوں کی چپلیں دیکھی تو پھر اور زیادہ پریشان ہوئے، کیا کیا جائے. اس طرف اس طرف آپ چکر لگا رہے ہیں. حضرت مفتی صاحب فرماتے میں گھر چلا گیا. ابھی گھر پہنچا ہو کہ ایک ڈاکی آیا اور اس نے منی آرڈر دیا اور یہ کہا کہ آپ کے اندر جب کھول کر دیکھا تو پتا چلا کہ آپ کے ایک شاگرد نے آپ کو ہدیہ بھیجا. یہ ہے خودداری.
اور اللہ رب العزت کے لیے زندگی گزارتا ہے، انسان قربانی دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظامات ہوتے ہیں۔ اور آپ کی اس سے بڑی قربانی، آپ جب دارالعلوم دیوبند پڑھانے کے لیے گئے، آپ پر سب سے پہلا اٹیک سحر کا ہوا، جادو کا ہوا، اور اسی سحر کا اثر تھا آخری دم تک کہ آپ آخری سبق پڑھا رہے ہیں، زندگی کا آخری سبق ہے اور آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ آپ سوچئے 48 سال گزارے ہیں دارالعلوم دیوبند میں، 48 سال، نصف سینچوری، آدھی سینچوری دارالعلوم دیوبند میں گزاری، کس پریشانی میں آپ نے گزاری ہوگی، کس طرح آپ تڑپتے ہوں گے اس بیماری کو لے کر، لیکن اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، لڑتے رہے بیماری سے، ان حالات سے لڑتے رہے، یہ قربانی دی آپ کی۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے بغیر ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے دوسرا سبق ہے کہ مجھے قربانی دینی ہوگی، اس کے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سوتا رہوں گا، حالات سے ڈرتا رہوں گا تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے میں نے یہاں اس جو پچھلے جمعہ جب یہاں آیا تھا میں 20 دن پہلے، تو میں نے کہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام کی شان دیکھیے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ صحابہ کرام نے جب پورا لشکر دیکھا جو ان پر پیل پڑا تھا، پوری دنیا نے اٹیک کیا تھا مدینہ پر تاکہ اسلام کا جو کیپٹل ہے، اسلام کی جو راجدھانی ہے، پائے تخت ہے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، کتنا خطرناک حملہ ہوگا کہ قرآن نے کہا تھا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کتنے خطرناک حالات تھے، جھنجھوڑ دیا گیا تھا، لیکن صحابہ کرام کی شان دیکھیے، حالات ہیں سامنے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں صدق رسول، اللہ کے رسول نے سچ کہا، یہ تو کہا تھا اس لیے ہو کر رہا۔ اس لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی اور حالات سے لڑنا پڑے گا، اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں درمیان میں ایک بات آپ کو تاریخی بات سناؤں۔ تاتاریوں نے جب مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، ایک مناسبت سے بات سنا رہا ہوں، تاتاریوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، مسلمان ڈیفینس میں رہے، دفاع کرتے رہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بادشاہ سے یہ کہا کہ تم اٹیک کر کے دیکھو۔ دنیا سوچ نہیں سکتی تھی کہ مسلمان اس پوزیشن میں ایک اٹیک کرے گا، لیکن اس بادشاہ نے اٹیک کیا تاتاریوں پر، تو تاتاری نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکل تاتاری متاثر ہوئے، پربھاوت ہوئے کہ کیا یہ کیسی قوم ہے، ہم نے اتنا مارا، آج ان کے اندر آج بھی اٹیک کی پوزیشن میں ہے یہ لوگ۔ جب اس پوزیشن میں انسان رہتا ہے تب جیتتا ہے، تب آگے بڑھتا ہے، ڈیفینس پوزیشن میں رہ کر کبھی کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اس لیے حالات سے لڑنا سیکھو اور قربانی دینا سیکھو۔ نوجوان نسل یہاں بیٹھی ہوئی ہے اس لیے سنا رہا ہوں۔ تیسری بات، کسی بھی عالم کو پرکھنا نہیں ہے، ہمیں دیکھنا نہیں ہے کہ عالم بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، لیکن اس کے بڑا ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کمال علم، نمبر 2 کمال عمل، اور نمبر 3 کمال خلق، اخلاق قابل درجے کے ہو۔ اب آئیے حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کا علم کیسا تھا؟ یہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے، آپ ان کی باتوں کو نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن ان کے علوم میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ چیزیں جو ہماری شریعت میں پھیلی ہوئی جو غلط ہے وہ باتیں بتلانا چاہتا ہوں۔ جیسے ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم لوگ کسی مولانا کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ مولانا کو بلائیں گے، وہ اذان پڑھیں گے کان میں، یہی ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اذان پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام پڑھے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ مولوی صاحب کے انتظار میں ہوتے، دنیاوی باتیں اس کے کانوں میں پڑھتی رہتی ہے، یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہے۔ اس لیے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں وہاں جو موجود ہو، حتیٰ کہ وہ بچے کی ماں جس کا بچہ ہوا ہے وہ خود ہی کان میں اذان پڑھ لے، یہ شریعت کی منشا ہے۔ یہ حضرت مفتی صاحب کے علوم جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر کیا غلط فہمیاں ہیں۔
اسی طرح حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی علمی باتیں بہت سی ایسی ہے کہ جو ہمیں ہضم نہیں ہوتی، بہت سے لوگوں کو تو ہضم تک نہیں ہوتی. اس لیے میں کمال عمل یعنی حضرت کا عمل کیسا تھا، حضرت کے بارے میں دیکھنے والے اور حضرت کو سننے والے سب جانتے ہیں کہ فرائض اور نوافل کا کتنا اہتمام تھا. فرض نمازوں کے تعلق سے آپ نے تحفۃ المعی میں کتنا لکھا اور علماء کو اور عوام کو آپ بار بار متنبہ کرتے رہے کہ فرائض کا اہتمام کرو. اس لیے کہ حضرت کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میرے والد کی فرض نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. مجھے جو سنانا ہے وہ یہ سنانا ہے کمال خلق. آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ دیکھیے انسان کے اندر سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ میں اگر یہاں بیٹھا ہوا اور میری کسی نے تعریف کر دی تو میرا نفس پھولنے لگتا ہے، اور اگر کسی نے میری برائی کر دی تو میرا نفس سکڑنے لگتا ہے. یہ سب سے بڑی بیماری ہے. لیکن میں نے اور جتنے علماء نے حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو دیکھا ہے وہ گواہی دے گا کہ اگر حضرت مفتی صاحب کی تعریف کی جائے تو ان کا نفس کبھی نہیں کھلتا تھا، اور ان کی برائی کی جائے پوری دنیا برائی پر تل جائے، لیکن حضرت مفتی صاحب کی شان یہ تھی کہ وہ اسی حالت پر رہتے تھے، اسی پوزیشن میں رہتے تھے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. جس مجلس میں شریک تھا، باتیں بہت ساری حضرت کی، میں نے کچھ باتیں تو کہہ بھی دی ہے، بہت سی باتیں لوگوں نے سن بھی لی ہے. مجھے ایک بات سنانی ہے جو بات میں نے اس سے پہلے نہیں سنائی. میں بمبئی گیا تھا، اس سے پہلے جب حضرت کا آپریشن ہوا تھا، ہارٹ کا بائی پاس ہوا تھا، اس وقت کا واقعہ ہے. حضرت کے خادم خاص عمار بھائی جن کا نام حضرت کی سوانے میں لکھا ہوا ہے، وہ ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے. عمار بھائی کی یہاں حضرت مفتی صاحب کی دعوت تھی. میں بھی اس مجلس میں شریک تھا. اس مجلس میں حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب جو مہاراشٹر کے صدر مفتی وہ بھی تھے، حضرت مولانا شمس الحق صاحب ماڈرن ریلی والے جن کے نام سے کتابیں چھپتی ہے مکتبہ شمس الحق، وہ بھی وہاں تشریف فرماتے. بڑے بڑے علماء کرام وہاں تشریف فرماتے. بات نکلی تبلیغ کی اختلاف کی، بات نکلی تبلیغ کے اختلاف کی، شورا اور امارت کی. تو وہاں کسی نے ایک شخصیت کو ٹارگیٹ کیا. سنو میری بات. وہاں کسی نے کسی کی ذات پر حملہ کیا اور ان کی ذات پر اتر آیا کہ وہ ایسے ہیں، ان کا کاروبار حرام ہے، ایسا ہے ویسا ہے. میں قسم خدائے پاک کی کھا کر کہتا ہوں، حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ یہاں سے. کون بیٹھا تھا؟ بڑے بڑے علماء کرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے، حضرت مولانا شمس الحق صاحب بیٹھے ہوئے، اور بات کرنے والے بھی بڑے عالم تھے. حضرت نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، اور حضرت خود کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اب مجھے یہاں سے چلنا ہوگا. یہ بتا رہا ہے حضرت کی ذات کیا تھی. اس لیے تبلیغ والوں کو حضرت سے شکایت رہی بہت سے لوگوں کو. میں جہاں رہتا ہوں وہاں کے لوگوں کو بہت شکایت تھی. جب یہ واقعہ میں نے ان کو سنایا تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے. ہاں کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں حضرت اگر اس کا ڈانٹتے تھے تو حضرت کا مقصود صرف اصلاح تھا. حضرت کا مقصود کسی کو ٹارگیٹ کرنا نہیں تھا. اس لیے حضرت کی شان نرالی تھی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسی مکان میں اس سے پہلے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے. کون صاحب؟ جو حضرت کے میزبان اول، سب سے پہلے حضرت کو بمبئی لانے والے شخص اور حضرت کو متعارف کرانے والے شخص، جنہوں نے حضرت کا تعارف کروایا بمبئی میں. حضرت کو پہلے بمبئی میں لوگ نہیں جانتے تھے. وہ تشریف لائے. وہ ایک بڑے مدرسے کے ذمہ دار تھے. بات چلی علماء کرام کے تنخواہ کی. اب سنیے، وہ شخص جو حضرت کو پہلے لایا اور متعارف کرا، اس کے اتنے سارے احسانات. حضرت مفتی صاحب کو پتا چلا کہ یہ علماء کی تنخواہ بڑھانے میں روڑا بن رہا ہے. تو حضرت مفتی صاحب نے پوچھا کہ تم پان کھاتے ہو؟ کہاں پان کھاتا ہو؟ کہا پان کا خرچ کیا مہینے کا؟ تو بتایا کہ اتنا خرچ ہے. کہا شرم نہیں آتی؟ تمہارے پان کا خرچ اتنا ہے جتنا ایک عالم کی تنخواہ ہے. یعنی کسی سے بھی مرعوب نہیں ہوئے. حق بات کہنی تھی، کہہ ڈالی، چاہے وہ میزبان ہو چاہے اس کے لاکھوں احسانات. حضرت کے سب سے بڑے محسن محمد بھائی، جن کے مکان پر حضرت رہے آخری دم تک،
اور ان کے مکان سے حضرت کا جنازہ لے جایا گیا۔ محمد بھائی جو حضرت کے سمجھی تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ایک مرتبہ وہ مومن نگر کا قضیہ لے کر آئے کہ مومن نگر میں ری ڈیولپمنٹ کو لے کر اختلاف ہو رہا ہے، تو ایک جماعت جو پرانی کمیٹی ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے کہا پرانی کمیٹی کو بھی بھگاؤ اور تم بھی یہاں سے بھگاؤ۔ کیوں حضرت؟ تو کہا کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے، اب مجھے آپ سے استعمال کرنے کے لیے آئے۔ ہوتا یہ ہے کہ مفتی صاحب کو لوگ صرف استعمال کرتے ہیں، مسئلہ تو پہلے سے طے ہے کیا کرنا ہے، صرف مفتی صاحب کو استعمال کرو۔ حضرت مفتی صاحب نے صاف لفظوں میں کہا تم بھی نکلو اور ان کو بھی یہاں سے لے جاؤ۔ مجھے استعمال کرتے ہو، کسی کا کوئی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کبھی نہیں ڈرے۔ یہ آپ کی زندگی تھی، آپ کی علمی باتیں آپ کو بہت ساری سننے کو ملے گی۔ میں بات ختم کرتا ہوں اپنی دو باتیں کہہ کر۔ ایک بات، علماء کرام سے اپنے تعلقات بڑھائیے۔ اگر علماء کرام سے اپنے تعلقات نہیں بڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں آپ کو کارگزاری سناؤں، دو کارگزاری سناؤں گا۔ پہلی کارگزاری باندرا کی سنا رہا ہوں۔ ابھی بمبئی گیا تھا تو باندرا میں شکیل بن حنیف کے ایک متبع کا، ایک ماننے والے کا انتقال ہو گیا۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ اس کی بیوی شکیل سے بیعت ہے، اس کی والدہ شکیل سے بیعت ہے، اس کے گھر کی بہت ساری عورتیں بیعت ہے، وہ سب یہاں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو جمع کریں۔ میں گیا، وہاں پہنچا، میں نے بات کی 15 منٹ، پھر میں نے کہا کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھے۔ اندر سے ایک عورت نے عجیب سوال کیا، اس نے یہ کہا کہ مولوی صاحب آپ تبلیغی ہے یا سنی ہے؟ میں نے کہا میں تبلیغی ہوں۔ انہوں نے کہا جب آپ تبلیغی ہے تو مجھے بتائیے شکیل بن حنیف سے جو افیکٹڈ لوگ ہیں، جو متاثر لوگ ہیں، 10,000 لوگ ہیں، اس میں سے 8,000 تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہے تو آپ پوچھنا کیا چاہتے؟ کہا ایسا کیوں؟ اس کا جواب دو، ایسا کیوں؟ میرے دل میں اللہ نے جواب ڈالا، اللہ نے یہ جواب ڈالا، ہوتا یہ ہے کہ ہم جماعت میں نکلتے ہیں، ایک مدت کے بعد ہم علماء سے کٹ جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ کوئی بات پوچھنا ہے تو ہمیں شرم آتی ہے، ہم نہیں پوچھتے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ حالت ہے 10,000 میں سے 8,000 متاثر ہوئے، وہ سب تبلیغ سے جڑے ہوئے۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں علماء سے جڑ جاؤ، ایک اچھے عالم کو اپنا مشیر بناؤ، جن پر آپ کو بھروسہ ہو کہ اس عالم پر مجھے بھروسہ ہے، یہ سچ بات بتائے گا، یہ کسی سے نہیں ڈرے گا، یہ جو شریعت ہے وہ شریعت ہمیں سمجھائے گا، تو پھر اس کے پیچھے پیچھے چلو، ورنہ اختلاف، انتشار اور ضلالت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ابھی لاک ڈاؤن کی بات کر رہا ہوں، مسجدوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، شرم آ رہی ہے۔ کیسے جھگڑے ہو رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں دائیں طرف کا حصہ بغیر ڈسٹینس کے کھڑا ہے اور اس طرف کا حصہ ڈسٹینس کے ساتھ کھڑا ہے، باہر نکل کے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے نماز مکروہ ہوتی ہے، وہ کہہ رہا ہے حکومت کا قانون ہے، ہم کیا کریں؟ ارے بھائی اپنے امام صاحب سے پوچھ لو، امام صاحب کو مشیر بنا دو، امام صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ یا کسی اچھے مفتی سے پوچھ لو، کہتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ فتویٰ سنا ہے، وہ یہاں تھوڑی رہتے ہیں، ان کو یہاں کے حالات تھوڑی معلوم ہے۔ یہاں کے کسی مفتی سے پوچھو۔ حالات یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ فتویٰ دیا، مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک مسجد میں دوسرا جمعہ کرو۔ اتنا اختلاف ہوا، مجھ سے کہا کہ آپ نے کیسے فتویٰ دیا جبکہ حضرت مفتی کلیم صاحب نے منع کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت مفتی کلیم صاحب ہمارے یہاں کے حالات سے واقف نہیں ہیں، اگر یہاں دوسرا جمعہ نہیں ہوگا تو مسلمانوں کی حالت یہ کہ وہ ظہر بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے مقامی عالم سے جڑ جاؤ، ورنہ بہت بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، ضلالت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ دوسری کارگزاری سناؤ، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، بمبئی کی مسجدیں بند ہیں، وہاں ایک بڑے میاں آیا اور میں نے قریب میں بیٹھ گئے، علیہ سلیک کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں جو ہے آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ پھر مجھ سے کہا کہ ایک بہت بڑے شخص ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان سے ملاقات کریں، چونکہ میں نے بتایا کہ میں یہاں رہتا ہوں،
تو اور پھر ان کی بہت تعریف کی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ان سے ملنے کے لیے دن میں 2 مرتبہ تشریف لاتے ہیں. یہ وہ باتیں انہوں نے مجھ سے کی. یہ وہ شخص ہے جو مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے. میں یہ جو سنا رہا ہوں, میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے, تو انہوں نے شوکت بھائی فاتی والا کا نام دیا مجھے. آپ سمجھ رہے ہیں, آپ کو شاید بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. انہوں نے میرے سامنے شوکت بھائی فاتی والا کا نام دیا اور کہا کہ شوکت بھائی فاتی والا سے میں بھی بیعت ہوں اور آپ بھی یہ درود شریف پڑھیے. وہ مجھے درود شریف دے رہے تھے پڑھنے کے لیے. یہ حالت ہے. اگر علماء سے کٹ جائیں گے نا تو یہ حالت سننے کو بھی ملے گی اور دیکھنے کو بھی ملے گی. بہت رویا میں اس واقعے کے بعد کہ ایسے کتنے ہوں گے اس مسجد میں, جس مسجد کو لوگ بڑی مسجد مانتے ہیں, نیک لوگوں کی مسجد مانتے ہیں اور دینداروں کی مسجد مانتے ہیں. اس مسجد کی حالت یہ کہ امام کے قریب میں پہلی صف میں دائیں طرف کھڑے ہونے والا ایسے شخص سے بیعت ہے کہ جس کی گمراہی پر علماء کا اتفاق ہے. اس کی گمراہی پر علماء کا اتفاق ہے. کسے اتفاق نہیں ہے اس کی گمراہی پر, لیکن جڑنا پڑے گا. میں حضرت مفتی صاحب کی تعریف اور حضرت مفتی صاحب کے علوم کو بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. اس لیے لوگ کہیں گے حضرت مفتی صاحب کی باتیں آپ نے بہت کم سنائی. مجھے جو سنانا ہے وہ یہ سنانا ہے, اب جو علماء آپ کے درمیان میں رہ گئے ان کی قدر کرو, اور ان کی قدر ہی یہی ہے کہ ان سے فائدہ اٹھاؤ. ان کی قدر یہ نہیں ہے جو بریلوی پبلک کرتی ہے, یہ قدر نہیں. ان کی سب سے بڑی قدر یہ ہے کہ وہ اگر منبر پر بیٹھ کر حق بات کہتے ہیں تو حق بات سنو اور اس پر عمل کرو. یہ سب سے بڑی قدر ہے ان کی. اس لیے میں اللہ کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کی اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے آپ عہد کر لیں کہ اب ہم جس عالم پر ہمیں بھروسہ ہوگا اس سے جڑ جائیں گے. اپنے گھر کا ہر مشورہ اس عالم سے کریں گے نا بھائی. بس اللہ تبارک و تعالی مجھے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کرام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مفتی صاحب کی جو زندگی ہے ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنائے اور